فخر بنائی کو یار، سٹ کر فخر بنائی کو یار، جیون تیری آئی کو۔ پیارے بھائیوں، آج شب برات کی رات، آج عبادت کی رات ہے، اور برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، یعنی کہ جہنم سے آزادی کی رات۔ اور آج ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے مطابق اس رات کو پہلے آسمان پر تجلی فرماتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمت یہ صدائیں لگاتی ہے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق میں اضافہ مانگنے والا کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، ہے کوئی حتیٰ کہ یہ ندا فجر کی آذانوں تک آتی ہے۔ اور جو خوش نصیب اس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں ان کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسی رات ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہقی شریف کی احادیث مبارکہ کہ جو شب برات کی رات آتی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی کہ بخشش عام ہے، بخشش آج کی رات عام ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ چھ ایسے بندے ہوں گے جو اس رات نہیں بخشے جائیں گے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، اس رات کو نہیں بخشا جائے گا۔ نمبر 2 زنا کا عادی، اس رات کو نہیں بخشا جائے گا۔ اور نمبر 3 چغل خور، اس رات کو نہیں بخشا جائے گا۔ اور نمبر 4 والدین کا نافرمان، اس رات کو نہیں بخشا جائے گا۔ اور نمبر 5 قطع تعلق کرنے والا، اس رات کو نہیں بخشا جائے گا۔ اور نمبر 6 تصویر بنانے والا، یہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تصویر سے مراد جو پینٹر تصویر بناتے ہیں اس کے بارے میں منع کیا گیا کہ ایسا بنتا ہے یہ 6 بندے اگر اس رات کو توبہ نہیں کریں گے تو ان کی مغفرت نہیں۔ اگر کسی نے آج کی رات عبادت کرنی ہے تو پھر پہلے توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوگا۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے دل نے چاہا کہ میں گھر سے باہر ویرانے میں چلا جاؤں اور بیابان میں چلا جاؤں، جہاں خاموشی ہو، جہاں سناٹا ہو، وہاں جا کر میں اللہ کی عبادت کروں۔ آپ کہتے ہیں کہ اسی نیت سے جب میں گھر سے جنگل کی طرف جانے لگا تو راستے میں نے دیکھا کہ 4 بندے ہیں، انہوں نے کندھے پر 4 مائی اٹھائی ہوئی ہے اور اس پر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں ان کے سامنے جا کر یوں ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا ہو گیا اور بولا کہ تمہیں اللہ کریم کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ سچ بات بتانا، تم نے اس بندے کو قتل کیا، اب اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے چاہ رہے؟ تو وہ بندے کہنے لگے کہ حسن ہم قاتل ہیں نہ یہ مقتول ہے، یہ اپنی موت آپ مرا ہے، اگر آپ کو اعتبار نہیں آتا ہمارے ساتھ چلے، وہاں قبرستان میں اس کی والدہ نے قبر تیار کروا کے رکھی ہوئی ہے اور ہم اس کا نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے پھر چلو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ بولوں۔ چلتے ہم قبرستان میں داخل ہوئے، جب وہاں پہنچے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ واقعی ایک قبر تیار ہے اور اس کے سرانے بیٹھ کر ایک بڑھیا رو رہی۔ میں اس بڑھیا کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ بڑی بھی یہ کیا ہے، اگر تم اس کا جنازہ دن کو پڑھواتی، اس کو دن کو دفن کرواتی تو بہت سارے لوگ اس کے جنازے میں شرکت کرتے اور بہتوں کو نیکیاں ملتی، لیکن تم اس کو راتوں رات دفنا رہی ہو۔ تو وہ بڑھیا رونے لگی
اور کہنے لگی کہ اے حسن، یہ میرا بیٹا شراب کا عادی تھا، میں اس کو روکا کرتی تھی کہ شراب پینا چھوڑ دے، اللہ کو راضی کر لے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ میری ایک بات پر بھی کان نہ تھا، اب نہیں کرتا ہے، لیکن شراب نوشی کی وجہ سے یہ بیمار ہوا، بستر عدالت پر آ گیا، اور پھر کافی عرصہ بیمار رہنے کے بعد جب شام ہوئی نا آج، تو اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ اماں جان، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دی، شراب نوشی میں گزار دی، تو امی جان اب لگتا ہے کہ بچوں گا نہیں، اب موت بالکل قریب ہے، تو ماں میری 3 وصیتیں ہیں، ان پر عمل ضرور ہے، اور مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس نے پہلی وصیت کی کہ اے ماں، جب میری روح پرواز کر جائے تو پھر کیا کرنا کہ میرے گلے میں رسا ڈالنا اور گلی میں گھسیٹنا اور یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے نافرمان کا انجام اسی طرح ہوگا۔ ماں، میری دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے راتوں رات دفنا دے، کیونکہ اگر صبح ہوئی لوگوں کو پتا چلا کہ شرابی مر گیا تو وہ پھر تانا زنی کریں گے، مجھے شرابی کہیں گے، اور پھر تجھ سے سنا نہیں جائے، وہ کہیں گے کہ اچھا ہوا بدکار مر گیا، اچھا ہوا گناہگار مر گیا، اچھا ہوا دھرتی کا بوجھ دھرتی کے نیچے چلا گیا۔ تو ماں، ساری زندگی تو تیرا دل دکھایا، اب مرنے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ لوگ تیرا دل دکھائیں۔ اور پھر عثمان نے کہا کہ اس نے تیسری وصیت یہ کی کہ جب مجھے قبر میں رکھ دینا تو اپنے سر کا ایک سفید بال میری داڑھی میں لگا دینا، کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سفید بالوں سے حیا فرماتی ہے، تو اسی لیے میں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے جب اس کی روح پرواز کر گئی تو دل تو نہیں چاہتا تھا، دل پر پتھر رکھا، کیونکہ یہ میرا لال تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، لیکن کیا کرتی، اس کی وصیت یہی تھی۔ پھر میں نے اس کے گلے میں رسا ڈالا اور جب کھینچنے لگی، اس کو تھوڑا سا کھینچا تو غیب سے ندا آئی، اے اللہ کی بندی، کیا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہی کچھ کیا جاتا ہے؟ تو میں نے رسا کھول دیا، پھر میں نے ان 4 بندوں کو بلایا، قبر کھدوائی، پھر اس کو کفن دلوایا، اس کو نہلوایا، اس کو تیار کیا، اب اس کا جنازہ پڑھ کر ہم اس کو دفنا دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ چلو ایک وصیت پر تو تم نے عمل کر لیا، اب دوسری وصیت یہ ہے کہ راتوں رات اس کو دفنانا ہے، تو آؤ جنازہ پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے جنازہ پڑھا اور پھر اس کو قبر میں اتارا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو قبر میں سلایا تو پھر میں نے اس کی ماں کو کہا کہ اے ماں، اے بڑی بی، اس کی آخری وصیت پوری کرو، اپنے سر کا ایک سفید بال دو تاکہ میں اس کی داڑھی میں لگا۔ ماں نے روتے ہوئے سر کا بال توڑا اور مجھے دیا، اور میں نے اس کی داڑھی میں جو ہی لگانے لگا تو اس نے آنکھیں کھول دی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا اے نوجوان، تو مر چکا تھا، پھر تو زندہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر وہ یہ آیت پڑھنے لگا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے زیادہ توبہ کرنے والے کو اور صاف ستھرا رہنے والے۔ اے حسن بصری، جب میری ماں نے میری پہلی وصیت پر عمل کیا نا، کیونکہ میں مرنے سے پہلے توبہ کر چکا، میں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تھی کہ اے مولا کریم، اگر میں صحت یاب ہو گیا تو اب میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، فرما برداری کروں گا، تیری اطاعت کروں گا، تیرے رسول کا حکم مانوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، شراب نوشی چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی تھی۔ اور دوسری یہ بات پسند آئی رب کو کہ جب میں نے ماں سے کہا نا کہ اپنا سفید بال میری
میری داڑھی میں لگا دینا، کیونکہ سفید بالوں سے اللہ حیا فرماتا ہے یہ دو چیزیں رب کو ایسی قبول ہوئی، ایک تو توبہ کرنا اور ایک ماں کا سفید بال داڑھی میں لگوانا، یہ دو ادائیں، یہ دو باتیں، یہ دو وصیتیں اللہ نے ایسی قبول کی کہ اللہ نے میرے پچھلے گناہ معاف کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی بڑی۔ دیکھیں محترم بھائیوں کہ توبہ کتنی بڑی سعادت ہے، توبہ کر لیتا ہے اس کی بات بن جاتی ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، میرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بھیجا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیوی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ کے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل میں کام آنا ہے، عزیزہ یاد کر جس دن کہ اسرائیل آئیں گے، نہ جائے کوئی تیرے سنگ، اکیلے تو نے جانا ہے، اور غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی من نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام آنا۔ تو آج کی رات توبہ کی رات، آج کی رات چھٹکارے کی رات ہے، اور توبہ کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اور ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا، کرتے ہیں نا دعا، یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرما دیا کہ اے میرے بندو اگر تم میرا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو تو پھر یہ نقصہ میں نے تمہیں دے دیا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے زیادہ توبہ کرنے والے کو اور صاف ستھرا رہنے۔ اس نے واضح فرما دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ میرے پسندیدہ بندے بن جاؤ تو پھر توبہ کرو، استغفار کی کثرت کرو، پھر میرے پسندیدہ بندے بن جاؤ۔ تو آج ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ بعض اوقات لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں، اچھا زندانی بھی نہیں ہوتے، شرابی بھی نہیں ہوتے، پھر وہ اپنے آپ میں تھوڑا سمجھتے کہ میں کون سے گناہ کرتا ہوں۔ بھائی ہر بندہ گناہ گار ہے، غیبت تو ایک گناہ ہے نا، جھوٹ بولنا بھی تو گناہ ہے نا، چغل خوری بھی تو گناہ ہے نا، تو کتنے گناہ ہم کر دیتے ہیں، کسی کی بے ادبی کرنا بھی تو گناہ ہے نا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بخشوا دینے ہو سکتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ پکڑوا سکتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹی نیکی کو ضرور کرو، کیا خبر کہ وہ چھوٹی نیکی تمہاری بخشش کا سبب ہے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو کہ کیا خبر کوئی چھوٹا گناہ جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو وہی کل تمہارے لیے لعنت کا توق بن جائے اور جہنم کا گڑھا بن جائے۔ کیونکہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے نا تو نیکی تکلیف سے، نیکی کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ نے یہاں نیند قربان کی، نیند قربان کرنا یہ تکلیف ہے، کسی کے سونے کا ٹائم ہے، تو نیند کو قربان کر کے ہم یہاں بیٹھے، قربانی دیا نا، تکلیف برداشت کی، تو نیکی تکلیف سے ہی حاصل ہوگی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نیکی باقی رہے گی، تکلیف ختم ہوگی۔ ظاہر ہے جو ہم آج عبادت کریں گے وہ اللہ کرے قبول ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ جاگنے والی تکلیف تو ختم ہو جائے گی، لیکن نام اعمال میں نیکیاں باقی ہیں۔ لیکن جو گناہ بندہ کرتا ہے اس کی لذت تو ہوتی ہے، لیکن لذت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن نام اعمال میں گناہ باقی ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں بزرگان دین کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کر۔ اللہ تو وہ کریم ذات ہے کہ اگر کوئی راستے پہ چلتا ہوا جا رہا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے یا کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو اس نے سائڈ پہ کر دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے، اسی نیکی کی وجہ سے اللہ بخشتا ہے، اسی نیکی کی وجہ سے۔ حضور کا زمانہ تھا تو ایک صحابی رسول آئے مسجد نبوی کے باہر، انہوں نے دیکھا کہ بھیڑ ہے، جانور گھوم پھر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک لکڑی کا قلعہ بنا کر اس کو گاڑ دیا، اس نیت سے کہ یہاں جانور باندھیں گے لوگ آ کر، مجھے بھی ثواب ملے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی آئے، ان کو
کو ٹھوکر لگی درمیان میں جو تھا سائڈ میں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کس نے گاڑ دیا، یہ تو لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، مجھے بھی ٹھوکر لگی، میں تو بچ گیا، اگر تم منہ کے پر گر پڑتا اس کو چوٹ لگ جاتی تو اس نے وہ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے گاڑا تھا، اس میں اکھاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کس نیت سے گاڑا؟ کہ میں نے اس لیے اس لکڑی کو گاڑا تھا کہ کوئی آ کر جانور باندھے گا، اس کے جانور کی حفاظت ہو جائے گی، ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ کہ دیکھو اس کی نیت ہے، اس کو ثواب معمولی سی نیت، لیکن کہ تم نے کیوں اکھاڑا؟ وہ کہنے کہ میں نے اس لیے اکھاڑا کہ کسی کو ٹھوکر لگ گئی تو اس کو چوٹ لگ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا کہ تم دونوں کو نیت کا ثواب، بظاہر یہ چھوٹی سی نیکی ہے لیکن اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو آج جتنا ہو سکے نا توبہ اور استغفار کریں، اور امام حسن مجتبی جنتی نوجوانوں کے سردار حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، امام حسن آپ یہ رات جماتی نا، رات کے 3 حصے کر، رات کے 3 حصے کر لے سے کس رات کو، شب برات کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، 3 تہائی، پہلا تہائی حصہ آپ اپنے نانا جان پر درود و سلام، پھر جب پہلا تہائی گزر جاتا دوسرا تہائی شروع ہوتا تو پھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے، اور پھر جب آخری تہائی حصہ بنتا تو اس میں آپ نوافل کی کثرت کریں۔ یہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار کا وظیفہ ہے کہ آپ اس شب برات کے رات کے 3 حصے کرتے، تو کیوں نہ آج بھی ہم ایسے کریں، ان کے طریقے پر عمل کریں گے تو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ تو آج ہم بھی یہ نیت کریں کہ پہلا تہائی حصہ درود میں گزاریں، دوسرا تہائی کا قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں، اور آخری جب سحری کے وقت قریب ہو 3-4 بجے نوافل کی کثرت شروع کر دیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، تو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر نیکی حاصل۔ تو آخر میں چند نوافل کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ ویسے تو یہ مغرب کے بعد پڑھنی تھی، لیکن اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تو کریم ذات ہے، اللہ تو چاہتا ہے کوئی میری بارگاہ میں سجدہ کرے، رحمت ہے اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ قیمت طلب نہیں ہے۔ تو 6 رکعت نفل، 6 رکعت نفل کس طرح ادا کرنے ہیں؟ پہلی 2 رکعت میں یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ یہ جو میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں تیری بارگاہ میں، اس کی برکت سے مجھے درازی عمر کی خیر عطا، یعنی کہ لمبی عمر عطا، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد ہر رکعت میں 3 دفعہ درود شریف، جب سلام کہہ لیں تو پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 21 مرتبہ، اور اگر زیادہ نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر 1 مرتبہ سورۃ ملک کی تلاوت، یہ 2 نفل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اور 2 کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ اے اللہ یہ جو اب تیری بارگاہ میں نوافل پڑھنے والا ہوں، اس کی برکت سے مجھے بلاؤں سے محفوظ رکھ، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ پھر 2 رکعت نفل ادا کریں، اس کے بعد 21 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، 1 دفعہ سورۃ الیاس، پھر اس کے بعد آخری 2 رکعت یہ نیت کریں کہ اے مولا کریم یہ جو اب میں تیری بارگاہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں، صرف اپنا محتاج ہے، اپنے در سے مانگنے کی توفیق دو، کسی غیر کے محتاج نہ کر، تو اس نیت سے پھر نوافل ادا کریں، پھر 21 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر سورۃ یاسین پڑھیں، دعا پڑھیں، انشاءاللہ یہ ہمارا نیکیوں کا میٹر جاری ہو جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو اور اس مہینے میں عبادت کرتے، روزے رکھا کرتے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ رمضان میں تو ہر کوئی رکھتا ہے لیکن شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جب شب برات کی رات آتی ہے تو نام اعمال تبدیل ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال تبدیل ہو تو اس میں میرا روزہ لکھا ہو، پچھلے والا چاہے نام اعمال اٹھایا جائے تو اس میں بھی روزہ ہو،
اور اگلا جو نیا یہ رجسٹر لکھے کرامن کاتبین تو اس میں بھی میرا روزہ، تو یہ بھی یاد کریں کہ آج روزہ بھی رکھیں 15 کا، اور علماء فرماتے کہ جب بھی روزہ رکھیں تو 2 رکھیں، تو کل کا روزہ رکھ لیں 15 تاریخ کا اور پھر سونا، یا خوش نصیب اس میں ہوں گے جب آج بھی رکھا ہو 14 کا، جس نے 14 کا رکھا تو کل 15 کا رکھا۔ ویسے حضور تو پورا اس مہینے میں اکثر روزہ رکھا، روزے کی بڑی فضیلتیں ہیں، روزے کی بڑی برکتیں ہیں، اور اس مہینے میں جو ایک روزہ رکھ لے نا اسے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جذبہ پیدا ہو پاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے رہے، جا کے تشریف لے کر جا رہے، پہاڑی علاقہ تھا، تو آپ کی نظر نا ایک پہاڑ پر پڑی جس میں سے روشنی نکلی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیسا پہاڑ ہے، باقی بھی تو پہاڑ ہے لیکن یہ روشن کیوں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کے قریب جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ دیکھیے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو وہ پہاڑ شک ہوا اور اس میں سے ایک نورانی صورت والے بزرگ صاحب، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور میں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار نہ کروں، تو آج میری خواہش پوری ہو گئی، آج آپ کا دیدار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر اس پتھر میں پہاڑ میں کیا کر رہے ہو؟ کہ میں 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور میری عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے وہ نور عطا کیا کہ اس نور کی برکت سے پہاڑ بھی روشن ہو۔ تو آپ نے عرض کی مولا یہ تو بڑا عبادت گزار ہوگا، اتنا عبادت گزار 400 سال سے تیری بارگاہ میں عبادت کر رہا، کوئی کام کاج نہیں کرتا، صرف عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ حیران نہ ہو، ایک امت آئے گی، وہ میرے محبوب کی امت ہوگی، وہ میرے حبیب کی امت ہوگی، وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، وہ اگر شب قرآن یا شعبان میں عبادت کر لے گی اور روزہ رکھ لے گی، کوئی بھی روزہ رکھ لے گا یا اس رات کو جاگ کر گزار لے گا تو میں اس کو اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ دیکھیں 400 سال کہنا آسان ہے، ایک رات تو کھڑے ہو کر دکھا پتہ لگ جائے، پاؤں سوج جائے، پنڈلیاں سوج جائے، لیکن اگر کوشش کر کے یہ رات عبادت میں گزار تو اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ اللہ کے ثواب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔